अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, बेशक इस्लाम दीन हक है और यहूदो नसारा इसको जितना भी झुटला लें, इसकी हकीकत को ख़त्म नहीं कर सकते। दुनिया इस्लाम में इस्लामोफोबिया को जिस तरह परवान चढ़ाया गया और मुसलमानों को हत्ता के हिजाब को भी दुनिया में तासुब का निशाना बना दिया गया, लेकिन दीन इस्लाम की बुनियाद हक परस्ती है और हक और सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। आज की वीडियो एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जो एक कट्टर ईसाई घराने में पैदा हुआ और जवानी तक इस्लाम के बारे में शदीद इस्लाम मुखालिफ जज्बात से भर चुका था। इस्लाम को दुनिया में एक दहशतगर्द मजहब साबित करने के लिए और इस्लाम मुखालिफ इक़दामात में वो आगे आगे रहा और इस्लाम के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली आवाज़ उठाने के लिए वो पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बना और इस्लाम मुखालिफ जज्बात उभार कर वो हॉलैंड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया और दुनिया में आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां करने वाले और गुस्ताखाना खाके बनाने वाले गेट विल्डर्स का भी साथी रहा। एक रोज़ इस्लाम मुखालिफ जज्बात से भर कर उसने ये फ़ैसला किया कि वो एक इस्लाम मुखालिफ किताब लिखेगा जिससे वो पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करेगा, और यही फ़ैसला उसके कबूल इस्लाम की वजह बन गया। सुभान अल्लाह। इस्लाम मुखालिफ एंटी इस्लाम किताब लिखते लिखते वो इस्लाम से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मुतासिर हुआ कि कलमा हक पढ़े बगैर ना रह सका। आज की इस खास वीडियो में हम इसी शख्स की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि इसने किस तरह इस्लाम मुखालिफ इक़दामात किए और किस तरह वो एंटी इस्लाम बुक को लिखते लिखते इस्लाम से मुतासिर होकर खुद ही मुसलमान हो गया। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, इस शख्स का पूरा नाम है जोरम वैन क्लेवरन, जो 23 जनवरी 1989 को हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में पैदा हुआ। उसकी पैदाइश एक ईसाई प्रोटेस्टेंट फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान में हुई और इसी मजहबी फ़िरके की सोच को लेकर इसकी तरबियत हुई और वो जवानी तक पहुँचते पहुँचते एक कट्टर प्रोटेस्टेंट ईसाई बन चुका था। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो कुछ साल तक एक स्कूल में बतौर उस्ताद पढ़ाता रहा और क्लेवरन एक शदीद मुतअस्सिब किस्म का शख्स था और शुरू से ही इस्लाम मुखालिफ जज्बात रखता था। जब उससे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि वो इस्लाम मुखालिफ किताब लिखते लिखते कैसे मुसलमान हुए, तो उसने जवाब दिया कि मैं एक प्रोटेस्टेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं आखिरत पर भी यकीन रखता था और मैं जन्नत और दोज़ख को भी मानता था और अल्लाह पर यकीन रखता था और साथ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा मानता था, नाउज़ बिल्लाह। उसका कहना था कि जब मैं जवान हुआ तो मुझे अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद की समझ न थी कि अल्लाह किस तरह यकता हो सकता है और उसने किस तरह हम सब को पैदा किया, उसको मौत क्यों नहीं आती। इस तरह के सवाल मेरे जहन में हर रोज़ आते थे और इसका जवाब लेने के लिए मैंने बहुत सारे पादरियों हत्ता के यहूदी स्कॉलर्स से भी रब्ता किया, लेकिन सब लोगों के जवाब मुझे मुतमईन ना कर सके। लेकिन इसके साथ मैं फिर भी अल्लाह को मानने वाला था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता था, नाउज़ु बिल्लाह। जब उसे पूछा गया कि उसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फ़ैसला क्यों किया और इस्लाम मुखालिफ जज्बात उसके दिल में किस तरह डेवलप हुए, तो उसने जवाब दिया कि ये 11 सितंबर 2001 का दिन था जब मैं पहले दिन अपनी यूनिवर्सिटी गया और वहाँ एक मुस्लिम लड़कों का ग्रुप था जिसके बारे में मुझे कुछ लोगों ने पहले ही आगाह कर दिया कि ये मुस्लिम लड़के ठीक नहीं और ये जिस मज़हब को मानते हैं वो भी झूठ पर मबनी है, नाउज़ु बिल्लाह। उसके कुछ साल के बाद एम्स्टर्डम में एक फिल्म मेकर थ्यू वैन गॉफ, जिसने इस्लाम में औरतों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी को बुनियाद बनाकर एक फिल्म को डायरेक्ट किया, उसको सड़क पर कत्ल कर दिया गया, जिसकी तहकीक के बाद ये पता चला कि उसको किसी मुस्लिम ग्रुप ने निशाना बनाया।
دوستو کلیورن کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد میرے اندر اسلام مخالف جذبات بہت زیادہ شدید ہو گئے اور میں نے اسلام کے خلاف اپنے ملک میں آواز اٹھانے اور اسلام کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے پولیٹکس جوائن کی اور میں ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا، اور پھر میں گستاخ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیٹ ولڈرز کے ساتھ مل کر اسلام مخالف ایکٹیوسٹ بن گیا، اور ہم دونوں نے مل کر اسلام اور اسلامی برقع اور حجاب کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی۔ اس دوران میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسلام کو غلط ثابت کروں گا اور ریسرچ کر کے ایک کتاب لکھوں گا کہ جس میں اسلام کی حقیقت سب پر ثابت ہو جائے گی کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں نے کتاب لکھنے کا آغاز کیا تو میرے ذہن میں اللہ کو لے کر جو بھی سوالات تھے جس کا مجھے ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا تھا، اس کا جواب میں نے اسلام میں بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا اور بائبل اور قرآن کا کمپیریزن یعنی موازنہ کرنا شروع کر دیا تاکہ میں اسلام کو جھوٹا ثابت کر سکوں۔ دوستو کلیورن کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے میں نے موازنہ کیا تو مجھے قرآن اور اس کی تفسیر میں میرے سوالوں کے جو جوابات ملنے لگے وہ بہت حد تک منطقی دلائل پر مبنی تھے، جس سے میں توحید کے بارے میں مطمئن ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اس سے پہلے میرے سوالوں کی اس طرح کی تشریح مجھے بائبل اور پادریوں سے کبھی نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے جب مزید تحقیق کرنا شروع کی اور قرآن اور اس کی تفسیر کو پڑھنا شروع کیا تو بجائے کہ میں اس میں سے کچھ ایسا مواد لے پاتا کہ جس کو میں اپنی کتاب میں اسلام مخالف مواد کے طور پر استعمال کر سکتا، مجھے الٹا اپنے ذہن میں چلتے برسوں پہلے کے سوالوں کے جواب تسلی بخش ملنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے تفصیلاً اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور میں نے کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر شیخ عبدالحکیم مراد سے اپنی اسلامک ریسرچ سے متعلق رابطہ کیا، اور انہوں نے میرے بہت سارے سوالوں کا بہت تفصیلاً جواب دیا اور مجھے دیگر اسلامک لٹریچر سے بھی روشناس کروایا، جس سے مجھے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے بہت مدد ملی۔ اسلام سے متعلق تمام مواد، آرٹیکل، کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کو تفصیلی پڑھ لینے کے بعد مجھے اسلامی جوابات کافی حد تک منطقی لگے، اور سب کو پڑھ لینے کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہیں بچا تھا کہ میں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شفیق باپ، ایک شفیق دوست اور ایک شفیق استاد کے طور پر جانا، اور ان کی شخصیت میں کوئی بھی عیب نکالنا میرے بس سے باہر تھا۔ عیب نکالنا تو دور کی بات ہے، بلکہ میں ان کی سیرت سے انتہائی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور انہی کی عظیم شخصیت نے مجھے قائل کیا کہ میں اسلام کو مزید پڑھوں اور اسلام کو مزید جانوں، اور جب میں نے اسلام کو تفصیلاً پڑھنا شروع کیا تو غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے نے مجھے بہت زیادہ نرم کر دیا، کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا اعلیٰ معیار دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ہندا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چیر کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی، اور فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقتور بنے تو وہ چاہتے تو اپنے چچا کا بدلہ اس سے بھی زیادہ برے انداز میں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہندا اور شہید کرنے والے غلام کو معاف کر دیا، اور صرف اتنا کہا کہ کوشش کریں کہ آپ میرے سامنے نہ آئیں، مجھے آپ کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ کلیورن کا کہنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اس واقعے نے میری مذہبی سوچ کو بدل کر رکھ دیا، اور میں نے اسلام مخالف کتاب لکھنے کا ارادہ اسی وقت ترک کر دیا اور اسلام کو مزید جاننے میں لگ گیا۔ اب مجھے اسلام کو پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں جاننے سے سکون مل رہا تھا۔
مجھے ہر سوال کا منطقی جواب ملنا شروع ہو چکا تھا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن دل کو سکون مل رہا تھا۔ ایک روز جب میں صبح سو کر اٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا جسم بہت ساری الجھنوں سے نجات پا چکا ہے اور میرے اوپر سوچ کا بوجھ ختم ہو چکا ہے، اور اسلام کو لے کر میرا دل بہت ہی مطمئن اور سکون میں آ چکا ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں دلی طور پر مسلمان ہو چکا ہوں، اور یہی وقت ہے کہ میں کلمہ حق پڑھ کر باقاعدہ طور پر مسلمان ہو جاؤں، اور میں نے ایسا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی۔ کیورن کا کہنا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو سب بہت حیران اور پریشان ہو گئے، کیونکہ سب کے سب پروٹیسٹنٹ کٹڑ عیسائی مذہب فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور میری بیوی نے بھی اس فیصلے پر حیرانگی کا اظہار کیا، لیکن اس نے مجھے سپورٹ کیا۔ البتہ میری بیوی ابھی مسلمان نہیں، لیکن وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے اور میرے سمیت میرے بچوں کے لیے بھی حلال کھانا بناتی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میرے بچے بھی اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی طرف رجوع کریں۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اسلام کے بارے میں بہت شدید الفاظ بھی بولے ہوئے ہیں، جس پر میں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، اور بے شک اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔